مولانا عثمان عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ رواں ہے۔ اس ماہ مکرم کے اندر ایک چیز جو مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیا چیز ہے اور یہ کب فرض ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں۔ صدقہ فطر وہ صدقہ ہے جو انسانوں پر، جو مسلمانوں پر لازم کیا گیا، ان کے سروں کا صدقہ ایک قسم کا یوں کہہ لیں۔ وہ اس انداز میں کہ ہر مسلمان کہ جو اتنے نصاب کا مالک کہ جس نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو صدقہ فطر دینا لازم ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن اس نصاب کے برابر یعنی جو نصاب زکوٰۃ کا ہے اس کے برابر اس کے پاس مال موجود ہے، جو اس کے قرض یا باقی ضروری جو سامان وغیرہ اس سے زائد اتنا سامان، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جس سے زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کن چیزوں سے ادا کیا جائے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ جس کا ذکر احادیث طیبہ میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض کی گئی، یعنی یہ صدقہ فطر فرض کیا گیا اس انداز میں کہ ہم اس کو گندم سے بھی ادا کرتے تھے، ہم اس کو جو سے بھی ادا کرتے تھے، ہم اس کو کشمش سے بھی ادا کرتے تھے اور ہم اس کو کھجور سے بھی ادا کرتے تھے۔ یہ چار چیزیں ہیں، جو چار جنسیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، اور اس کی مقدار کیا ہوگی اس کے بارے میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہم گندم سے اگر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں صدقہ فطر تو گندم سے ہم 1.25 کلو یا احتیاطاً 2 کلو گندم جو ہے وہ ہم ادا کریں، یعنی جو غرباء لوگ ہیں، جو مساکین لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں انہی حضرات کو یہ صدقہ فطر بھی دینا چاہیے۔ تو ہم 2.25 کلو گندم یا احتیاطاً 2 کلو گندم ان کو دے دیں، یا اسی انداز میں اس 2 کلو گندم کی قیمت لگوا کر وہ ہم ادا کر دیں۔ اور اگر ہم جو، کشمش یا پھر کھجور سے اگر ہم یہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار 3.5 کلو یا تو ہم جو، کھجور یا کشمش ادا کر دیں، یا یہ نہیں ادا کر سکتے تو 3.5 کلو کی جو قیمت ہے، بازاری جو قیمت ہے موجودہ دنوں کی، وہ قیمت ہم ادا کر دیں تو ہم سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی انداز میں یہ ادا کب کرنا چاہیے؟ اس کا وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہی اس کو ادا کر دیا جائے صدقہ فطر کو، کیونکہ رمضان المبارک میں اگر ہم ادا کر دیں گے تو جو مستحقین لوگ ہیں ان لوگوں تک جب یہ آپ کا مال پہنچ جائے گا یا یہ جو ضرورت کی اشیاء یہ پہنچ جائیں گی تو وہ بھی عید پر ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہی ان کو ادا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر۔ اگر رمضان المبارک میں ادا نہیں کر سکتے تو عید کی نماز سے پہلے بہر صورت اس کو ادا کرنا چاہیے، یا اگر ادا نہیں بھی کرتے تو ہم وہ رقم اپنی جیب سے نکال کر الگ کر لیں، یا وہ گندم یا وہ جو یا وہ کشمش یا کھجور جو بھی ہے ہم اس کو علیحدہ کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ یہ ہم نے علیحدہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم کسی غریب کو یہ دیں گے، ہم کسی مسکین کو یہ دیں گے، یا جو اس کے مستحق لوگ ہیں ان مستحق تک یہ پہنچانا ہے۔ تو اگر ہم نے عید کی نماز سے پہلے یہ کر لیا، اس کو علیحدہ بھی کر لیا، تب بھی ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے علیحدہ کر لیے تو اب عید کی نماز کے فوراً بعد اس کو ادا بھی کر دیا جائے، اس مستحق تک پہنچا دیا جائے، یا جتنا جلدی ہو سکے ہم اس مستحق تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی جیسے باقی لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اس کو بھی عید کی خوشیاں منانے کا حق ہے، تو اس کے پاس بھی یہ اسباب مہیا ہوں تاکہ وہ بھی اب ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عثمان عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔